جب ہم جانور خرید کے لائے ہیں اس کے اندر کوئی عیب پایا نہیں جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر عیب آ گیا. کبھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، یا کبھی کچھ ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، یا کبھی سینگ ٹوٹ گئی. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ الجواب بعون الوہاب. یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت ہم نے خریدا تھا اس کو عیب نہیں تھا، اور لیکن خریدتے وقت ہی ہمارے سے کوتاہی ہو گئی، عیب نظر نہیں آیا، دھوکہ ہو گیا، جبکہ چلا کے دیکھنا چاہیے. جو 4 عیب ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. جیسے ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس کا اندھا پن واضح ہو، یعنی اندھا ہے. ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جس کی بیماری واضح ہو. اگر بعد میں بیمار پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری طرف سے نہیں ہے. پھر اسی طرح ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں جس کا لنگڑا پن واضح ہو. خریدنے کے بعد لنگڑانے لگا یا چوٹ لگ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں جو بہت دبلا پتلا ہو، جس میں کی پوری ہڈی نظر آتی ہو، لیکن بعد میں اگر وہ بیمار پڑ گیا تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب ما یکرہ من الضحایا حدیث نمبر 2802. پھر اسی طرح ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جس کے سینگ پورے کے پورے ٹوٹے ہوئے ہوں، لیکن اگر شروع سے سینگ نہ ہو تو قربانی کر سکتے ہیں، سینگ ہی نہیں تو قربانی کر سکتے ہیں. اور اگر بعد میں جانور کے ساتھ لڑتے ہوئے سینگ ٹوٹ جائے یا دیوار میں رگڑ کی وجہ سے سینگ ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو کتنے جانور ایسے بھی ہیں جو مر جاتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ دوبارہ خرید لیجئے، لیکن جو آپ نے خریدا تھا آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو ثواب مل جائے گا. محترم ناظرین، مرشد ٹی وی جو ایک دینی اور خالص اسلامی چینل ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات گھر گھر پہنچائی جاتی ہیں، جو خالص دینی خدمات دے رہے ہیں، ان کا تعاون نہایت ضروری ہوا کرتا ہے. جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بڑھا چڑھا کر کے بدلہ آپ لوگوں کو دے گا.